عربی زبان میں دل پذیر انداز خطابت کس کا ہے؟ جس آج جدید عربی میں، یا آج جدید ویسے نہیں ہے، جدید کیا مطلب ہے؟ کیف حالک کا کتنے سال کا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مطالعہ کس وقت کرنا چاہیے؟ جس وقت آپ کا دل چاہے۔ مستقل مزاجی کا مطلب یہ نا کہ ایسے اسباب آپ تیار کریں، ایسے اسباب آپ تیار کریں۔ الاستمرار والمواظبہ، کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اس کام میں مواظبت اختیار کریں۔ جتنے بڑے بڑے ادیب ہیں نا، میں آپ کو آج ایک کام کی بات بتا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ما هو شرائط المقالہ، ٹھیک ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں مقالے کی شرائط کیا ہے، مقالہ کیسا ہونا چاہیے۔ جتنے بڑے بڑے ادیب ہیں نا، میں آپ کو آج ایک کام کی بات بتا دوں۔ جتنے بڑے بڑے ادیب ہیں نا، وہ آپ کو بہت سارے طریقے بتاتے ہوں گے کہ سیکھنے کا یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ ان کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں۔ اصل ان کا جو سب چیزوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں: پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار، ٹھیک ہے، مطالعہ زیادہ ہونا چاہیے۔ باقی جو مقالہ نگاری ہے، ایک تو وہ مقالہ ہوتا ہے جو تحقیقی مقالات ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی میں لکھتے ہیں مختلف چیزوں پر، وہ تو الگ چیز ہے۔ میرے خیال سے آپ جو اس وقت پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مقالہ کیسے شروع کریں۔ مقالہ شروع کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ نا، انسان کو سب سے زیادہ کس کا پتہ ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں انسان جانتا ہے۔ تو آپ جب شروع کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں، بس آپ ہر دن صبح سے لے کر شام تک جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ لکھ لیا کریں۔ یہ بظاہر آپ کو ایک چھوٹی بات نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس پر اگر آپ نے مواظبت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں ہم کرتے کیا ہیں، ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں مثلا وحی القلم، مصطفیٰ صادق الرافعی کی کتاب، پھر سامنے رکھتے ہیں کاپی، ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح وحی القلم میں عربی ہے، اب میں قلم اٹھاؤں گا اور اسی طرح عربی لکھوں گا، اور اگر ایسے عربی میں نے نہیں لکھی پھر یہ صحیح نہیں ہے اور میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب کتنی محنتوں کے بعد، کتنی مرتبہ اس پر نظر ثانی ہوئی ہوگی اور پھر یہ آپ کے سامنے آئی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ یہ محمود شاکر، جس کو حامل لواء اللغۃ العربیہ، عربی زبان کا علم بردار، انہوں نے متنبی پر ایک کتاب لکھی۔ تو کتاب لکھی اور کیسی لکھی، انہوں نے بڑی تفصیل لکھی کہ یہاں گیا وہاں گیا، کتابوں کا مطالعہ کر کے۔ جو مکتبہ والے تھے جنہوں نے چھاپنا تھا، بلکہ وہ کتاب نہیں تھی، لمبا مقالہ تھا، یعنی لمبا مقالہ ہوئے کہ اچھا خاصا لمبا، تو اس کو چھاپنے والے تھے، تو وہ جنہوں نے چھاپنا تھا ان سے ملنے کے لیے کہ کیا ہوا اور آپ نے کتاب لکھی کہ نہیں ہوئی؟ تو کہہ رہے میں نے وہ کتاب اٹھائی، دیکھی تو مجھے اچھی نہیں لگی، کیا کیا پتہ ہے؟ پھاڑ دی پوری کتاب، یعنی میں 5-6 سال جو مطالعہ کر کے پھاڑ دی، ان کو پسند نہیں آئی، وہ چھوڑ دی انہوں نے۔ اچھا، دوبارہ وہی کتاب، انہی کتابوں کا پھر مطالعہ، پھر جمع کیا، پھر مرتب کیا، پھر وہ کتاب لکھی۔ اچھا، اس مرتبہ خود چلے گئے یعنی وہ جو ان کا دفتر ہے، اس دفتر میں خود چلے گئے، وہ وہاں دفتر میں ان کو دیکھا، کہاں کہ یہ کتاب یہ چھپی گی، لوگ کہیں گے محمود شاکر نے یہ مقالہ لکھا ہے، وہاں پر وہ بھی پھاڑ دیا۔ پھر واپس آ گئے، پھر دوبارہ لگ گئے، وہ کتاب لکھی 200-250 صفحات کی کتاب ہے، تو خود ہی 2 مرتبہ پاڑ چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آج ان کو میں جو ان کا نام لے رہا ہوں، اس کتاب کی وجہ سے نام لے رہا ہوں جو 2 مرتبہ خود پاڑ چکے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو آدمی لکھنے کے بعد، مکمل طور پر چھاپنے کے لیے تیار ہونے کے بعد کتاب کو پاڑ رہا ہے، تو اس نے ایک ایک لفظ کو کتنی مرتبہ لکھا ہوگا اور کتنی مرتبہ مٹایا ہوگا، کتنی مرتبہ اس نے جملے، کتنے بار اس نے جملے لکھے ہوں گے، کہاں سے لکھے ہوں گے، کیا تبدیلیاں کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک عبارت آتی ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے کتاب آتی ہے، تو آپ اس طرح تو نہ کریں نا۔ تو اس وجہ سے یہ مقارنہ، اپنے آپ کا موازنہ کسی کے ساتھ بھی نہ کریں۔ آپ متعلم ہیں نا، تو بالکل موازنہ نہ کریں، خاص کر ابتداء میں جو ہم اپنے آپ کا ہو سکتا ہے اس کا مطالعہ آپ سے زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ زیادہ ہوگا، اس وجہ سے وہ آپ سے اچھا ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ مستقل، الاستمرار والمواظبہ، کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اس کام میں مواظبت اختیار کریں۔
آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے امام غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ کنت بلیدن، آپ اتنے سمجھدار نہیں تھے، آپ کون ذہن تھے، فخرجت کالمواظبہ، یہ جو آپ اتنی بڑی شخصیت بن گئے ہیں، اتنے سمجھدار بن گئے ہیں، المواظبہ، آپ نے مواظبت اختیار کی، استمرار۔ تو مستقل مزاجی کا مطلب یہ نا کہ ایسے اسباب آپ تیار کریں، ایسے اسباب آپ تیار کریں کہ وہ کام ہو۔ مثلا میں آپ کو ایک آسان سی مثال سمجھاتا ہوں کہ ابھی آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں نا، میرے پاس یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہاں پر ایک عام آدمی جس نے کبھی بھی کچھ نہیں پڑھا ہوگا، اگر وہ اس کرسی پر یہاں کے بیٹھے گا، آپ مجھے بتائیں کہاں دیکھے گا؟ ان کتابوں کی طرف۔ پھر کیا کرے گا؟ یہ کتاب اٹھائے گا۔ کیوں؟ اسباب مہیا ہے، ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اس کمرے میں آ کے نا کس کا ذہن، لیکن دوسری طرف آپ سوچیں کہ یہاں پر یہ کتابیں نہیں ہیں، یہاں بستر بچا ہوا ہے، زبردست نرم بستر ہے، اس پر پھر تکیہ رکھا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، زبردست ماحول ہے۔ آپ مجھے بتائیں اب آپ پڑھیں گے یا سوئیں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے سب کچھ دیکھیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے، پکانے کے لیے ہر چیز کے لیے جگہ ہے، مطالعے کی جگہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، گھر میں نماز کی خاص جگہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان چیزوں کے لیے خاص جگہ ہونی چاہیے، اس کو دیکھ کر کے آپ کو کتاب یاد آئے، اس کو دیکھ کر کے آپ کو مطالعہ یاد آئے، اس کو دیکھ کر کے آپ کو نوافل یاد آئے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، ماحول، اپنے لیے ایک دنیا بنانا، اپنے لیے ایک دنیا۔ دیکھیں باقی مواظبت کرنے والے ہمیشہ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح نہ ہو کہ بھائی میرے جیسے اور لوگ نہیں ہیں، اب میں کیا کروں گا، میں تو غریب ہوں۔ نہیں بھائی، غریب عربی والا غریب، یعنی اس کی اجنبی نہیں ہے آپ، جو ہے نا وہ ان الکرام قلیل، کرام شریف لوگ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ تو عیرنا انا قلیل عدیدنا، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ ہماری جو ہے نا تانا دیتے کہ آپ ہمارے تعداد کم ہے، تو فقلت لها ان الکرام قلیل، شریف لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، بڑا اچھا ہے۔ درسی کتب کے ساتھ خارجی کتب کا مطالعہ کیسے کریں؟ درسی کتب کے ساتھ خارجی کتب کا مطالعہ ایسے کریں کہ جس فن کے ساتھ آپ کی دلچسپی زیادہ ہے تو اس کے متعلق، مثلا آپ کو دلچسپی تفسیر میں ہے تو اس تدوین قرآن کریم کی جو ہے نا ابتدائی تدوین کس طرح ہوئی، کس طرح جمع کیا گیا، پھر اس کی پوری تاریخ، ان صحابہ کی تاریخ جو قرآن سے زیادہ تعلق رکھتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس طرح کے موضوعات جو آپ کے اس سے متعلق ہوں گے۔ ما هو الافعال والاسماء الخاص الذي يستخدم، کیا مطلب فی السوق الدولی؟ اچھا دولی میں نے بھی بول دیا۔ دیکھیں یہ کیا، یہ لفظ ہے نا دولی، دولی، عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ جمع کی طرف نسبت نہیں ہوتی، مفرد کی طرف ہوتی ہے۔ اب دولت مفرد ہے اور دول جمع ہے، نسبت آپ دولتن کی طرف کریں گے، دول کی طرف نہیں کریں گے۔ لیکن یہ من الاخطاء الشائعہ اتنا زیادہ ہے کہ جسے آپ نے لکھا ہوا تو میں نے پڑھا تو میری بھی غلط پڑھا، یعنی دولی پڑھا، اس لیے کہ الجزیرہ والے مستقل دولی دولی دولی، حالانکہ اہل لغت اس سے متفق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو الدولی پڑھنا چاہیے۔ باقی آپ نے سوق کو بھی اس لیے الدولیۃ لکھا کہ یہ بھی ان کے ہاں شائع ہو گیا، حالانکہ السوق الدولی ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے مفردات جو آپ اس میں استعمال کریں مقالہ لکھنے کے لیے، ایک کتاب ہے الانشاء الواضح، الانشاء الواضح، اور ایک کتاب ہے الواضح فی الانشاء، یہ دو کتابیں ہیں، ان میں سے جو کتاب بھی آپ کو مل جائے تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس کو دیکھ کر کے آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، بہت ساری تعبیرات ہیں، اور ہر موضوع پر، گرمی ہے، سردی ہے، غم ہے، خوشی ہے، یہ۔ اور ایک اور چیز تعبیرات کے اس پر موضوع پر کہ تعبیرات، یعنی مثلا آپ کو مختلف موضوعات پر آپ کو تعبیرات چاہیے، زبردست ایک اچھی کتاب ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں جو ذوق چل رہے اس کے مطابق کتاب ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہمارے ہاں مشہور کیوں نہیں ہوئی۔ اس کا نام ہے دیوان الانشاء، دیوان الانشاء۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے فوراً آ جائے گا، پی ڈی ایف میں دستیاب ہے، گوگل پر لکھ کے دیوان الانشاء فوراً پی ڈی ایف میں آ جائے گا، دیوان الانشاء پی ڈی ایف آپ لکھیں آ جائے گا، میں اپنے گروپ میں بار بار بھیج چکا ہوں۔ تو یہ کتاب بہت زبردست ہے، دیوان الانشاء بہت زبردست کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو ایسے جملے انہوں نے، مطلب آپ پورا پڑھتے جائیں گے،
میں نے وہ کتاب اٹھائی تھی کہ انتخاب کروں گا، میں انتخاب پر قادر نہیں ہوا، وہ پوری کتاب میں نے انتخاب کر لیے. تو وہ بہت زبردست جملے ہیں اس کے اندر. دیوان الانشاء. مطالعہ کس وقت کرنا چاہیے؟ جس وقت آپ کا دل چاہے، جس وقت چاہے. میں آپ کو اتنا بھی بتاؤں نا کہ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں، بھائی یہ بے ادبی ہے میں لیٹ کرنے، اگر لیٹ کر بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. جس وقت بھی. یہ کس وقت کرنا چاہیے، کتنا، ان چیزوں میں اپنے آپ کو بالکل نہ الجھائیں. ویسے پھر بھی مطالعے کے اقسام ہیں. تو علمی مطالعہ ہے، گہرا مطالعہ ہے، تو اس کے لیے صبح فجر کے اٹھنے کے فوراً بعد کا وقت بہت مناسب ہے، اور مغرب کے بعد کا وقت بہت مناسب ہے. اور ادبی کتابیں ہیں، ہلکی پھلکی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، وہ آپ ظہر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن علمی کتابیں. اور دوسری بات، اس سے مجھے ایک اور بات یاد، دیکھیں مطالعہ کے اقسام ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مطالعہ حقیقی معنی میں شاید کیا ہی نہیں جاتا. مطالعہ بغیر لکھنے کے نہیں ہو سکتا. کل میں نے عرب کے بڑے عالم دین، نہیں پرسوں کا ایک وہ پڑھا، انہوں نے لکھا تھا کہ اگر ایک آدمی 10 کتابوں کا مطالعہ کر کے 11ویں کتاب اپنی نہیں لکھ رہے تو اس نے پہلے 10 کتابیں نہیں پڑھی. 10 کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ نے 11ویں کتاب لکھی کیوں نہیں؟ 11ویں نہیں، چھاپنا لازمی نہیں ہے، ہم چھاپنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. 11ویں کتاب آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اتنا مواد آپ کو جمع کرنا چاہیے تھا کہ 11ویں کتاب آپ کے ہاتھ کی ہوتی. یہ ہے اہم چیز جس سے ہم غافل ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں مطالعہ کو بطور مطالعہ نہیں کیا جاتا. تمریر الوقت، تمشیت الوقت، وقت پاس کرنے کے لیے مطالعہ وہ ہے کہ آپ اپنے لیول سے. اچھا، ہم 2 قسم کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو مطالعہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں قصے پڑھو، کہانیاں پڑھو تاکہ ان کا دل لگ جائے. لیکن اگر کسی کا دل لگا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسی کتاب پڑھے جو مشکل ہو، جو آپ کے ذہن کو تکائے، خوب تکائے. اس لیے کہ معلومات اصل چیز نہیں، آپ کے ذہن تکوین الملکۃ الادبیۃ والتفکیریہ، تفکیری ملکہ ہونا چاہیے. تحلیل. اب ہمارے ہاں بالکل دیکھیں، سب سے پہلے قراءہ ہوتا ہے، قراءتن، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تأمل. قراءت، تأمل، تحلیل. تو ہمارے ہاں صرف قراءتن پر ہم رک جاتے ہیں، تحلیل اور تأمل بالکل نہیں ہوتا، بلکہ تأمل اور تحلیل کو جانتے بھی نہیں. حالانکہ آپ اس وقت جامعۃ الازہر میں ایک بہت بڑے بلاغی ہیں، دکتور محمد ابو موسیٰ، زبردست آدمی ہے. اب ان کو سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. اسی طرح فخر الدین قباوہ صاحب زندہ ہیں، ان کی آپ اس پر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں کہ مطالعہ کہتے کس کو ہیں. یا اگر یہ اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، ایوب الجوہنی صاحب ہیں. عبداللہ صاحب ماشاءاللہ، سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ تکلم میں عربی کے جدید الفاظ کی جگہ قرآنی الفاظ استعمال کرنا جیسے سموعی طور پر کا اصولی سوال یہ ہے کہ آج جدید عربی میں، یا آج جدید ویسے نہیں ہے، جدید کیا مطلب ہے؟ کیف حال ہوگا، کتنے سال کا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کیف حال ہوگی؟ اچھا، تو جدید ہم بھی کبھی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ کہ اسلوب بدل گیا ہے. تو اسلوب صرف آج نہیں بدلا ہے، اسلوب 100 سال بھی بدلا تھا، 200 سال پہلے بھی بدلا تھا، 300. خود زمانہ عباسی کا اسلوب الگ ہے، بنو امیہ اس سے بالکل ملا ہوا ہے، وہ اس کا اسلوب الگ ہے. زمانہ جاہلیت کا اسلوب الگ ہے. اس کو تو ہم یہ کہیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں نہیں عربی تھی، الگ عربی تھی، پھر یہاں الگ عربی آ گئی. یہ تو ایک الگ موضوع ہے جدید. لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ ان الفاظ، ہم عربی میں تکلم کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے، آپ عربی میں تکلم کیوں کرتے ہیں؟ میں اگر آپ سے بات کروں گا، کیوں کروں گا؟ اس لیے کروں گا نا کہ میں آپ کو اپنی بات پہنچا سکوں. اگر سامنے والا ان تعبیرات سے آگاہ ہے، جیسے آپ قرآنی تعبیرات کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ آگاہ نہیں ہے تو پھر یہ تو کلام تو اس لیے ہے کہ وہ سمجھیں. ہاں، یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا. واقعہ کیا ہے؟ ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں نا، ہونا چاہیے تو الگ چیز ہے. واقعہ کیا ہے؟ ہم نے حالات کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ آپ نے کبھی عرب سے ملنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تو ٹھیک ہے. ورنہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تکلم میں پہلے بتا چکا ہوں، تکلم چونکہ یومیہ
तकल्लुम भी दो है ना, एक तो वो तकल्लुम है जो अदबी ज़बान में करते हैं, अदबी में तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अदबी अरबी बोलते हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सुने बरनामज शुअरा को आप सुने, कुरानी असालीब को खूब इस्तेमाल किया जाता है, ज़बरदस्त। और जितने भी अरब उदबा बड़े बड़े बात करते हैं आप उनको सुने, खूब इस्तेमाल होता है, बहुत ज़बरदस्त। ये एक पॉडकास्ट है, उसका नाम है फ़ी रियाज़िल अदब, फ़ी रियाज़िल अदब को आप सुने, किस किस्म के वो। इसी तरह मालिक बिन नबी की किताब है शुरूतुन नहवा, शुरूतुन नहवा को आप पढ़े, कुरानी असालीब ऐसे इस्तेमाल किए, ये तो अलग है। तकल्लुम की मैं बात कर रहा हूँ कि आम तौर पर जो हम दुकान पर जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, बातचीत, अब वहाँ पर आप कहें, हमारे एक उस्ताद साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं गया मक्का में, अब कह रहे मक्का में मुझे चाहिए था छोला चाहिए था लेकिन सादा, उसके अंदर तेल ना हो। तो कह रहे मैंने उससे कहा कि उरीदुल हिम्मस बिदून ज़ैत, कह रहे वो मेरा चेहरा ऐसे बिदून ज़ैत का पता नहीं क्या मतलब है। कह रहे मैंने कहा उरीदुल हिम्मस बिदून दुहन, अब वो बेचारा कुछ भी नहीं समझ रहे, कह रहे मैं बोलता जा रहा हूँ बार बार वही दोहरा, कह रहे आखिर में उसने कहा तुरीदुल हिम्मस सादा, ला तुरीदु तबगा बेतबगा बेतबगा हिम्मत सादा। अब आप सऊदी अरब की बात है, यानी उसने सादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आप फसाहत व बरात कहाँ चली गई? उदबा ने लिखा है कि ये सफाहत है, हमाकत है आम्मतुन्नास के साथ अदबी अरबी में बात करना और ये करना, तो इनमें फ़र्क करना चाहिए। अरबी ज़बान में दिलपज़ीर अंदाज़ ख़िताबत किसका है? जैसे उर्दू में मौलाना तारिक जमील साहब का है, बहुत सारे हैं, अरबी ज़बान में तो बहुत सारे हैं। और फ़र्क यह है कि हमारे उर्दू में जो अदीब होते हैं और वो ख़तीब होते हैं, वो सिर्फ़ ख़तीब होते हैं, अरब के जो ख़तीब होते हैं वो उलमा भी होते हैं हकीकत में। तो आप जो सबसे अच्छा अंदाज़ मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि मैं कहूँ कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छे अंदाज़ में से जो उनकी अरबी भी अच्छी खासी मुश्किल अरबी है, लेकिन आपने जो वो कहा है उसके हिसाब से अली अब्दुल खालिक अल क़रनी, अली अब्दुल खालिक अल क़रनी, अली अब्दुल खालिक अल क़रनी को आप सुने, इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ज़बरदस्त अरबी बोलते हैं। इसाम अल बशीर साहब हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। और वैसे तारिक जमील साहब का जो मौजू है, इस मौजू वाले अरबी ज़बान में रातिब अन्नाबलिसी साहब हैं, रातिब अन्नाबलिसी, उनका ये मौजू है इस्लाही मौज़ूआत।